بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج میں اپنی میں نے ویڈیو کی تھی کچھ عرصہ پہلے عمران خان کے اوپر، اور اس کا وہ تھا پارٹ 1۔ اب اس کا پارٹ 2 میں اس کا ریکارڈ کروا رہی ہوں۔ یہ جو ویلاگ ہے اس میں تقریباً 2 مہینے کا گیپ آیا، کیونکہ جو میں نے پچھلا ویڈیو کیا تھا وہ مجھے لگا سمجھ نہیں آیا۔ نیچے جتنے میں نے لوگوں کے کامنٹس پڑھے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ عمران خان کے لیے ہے، یہ کہ میں پیپل گاٹ کنفیوزڈ۔ اور کامنٹس جو تھے وہ ایسے تھے کہ عمران ڈیل کر لے، ناٹ پاسبل۔ عمران نیگوسیشنز کر لے، ناٹ پاسبل۔ کسی نے کہا عمران تو فتنہ ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس کا باہر نکلنا ناٹ پاسبل۔ عمران کے حامی مجھے اینٹی عمران کہہ رہے تھے، اور اینٹی عمران مجھے عمران کا حامی کہہ رہے تھے۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کسی کے بھی پالیٹکس کے ساتھ۔ ہم نے صرف اپنی جو ڈیٹا کلیکشن ہے یہ کر کے آپ کو بتا دینی ہے۔ ہم تو صرف اسٹوڈنٹس ہیں، ایک میتھمیٹیکل آپ سمجھ لیجیے اسٹوڈنٹس ہیں۔ وہ جو ویڈیو تھا اس کو اب میں اس کا پارٹ 2 کر رہی ہوں، کیونکہ اب وہ جو باتیں میں نے اس ویڈیو میں کہی تھی وہ گراؤنڈ پر نظر آنے لگ گئی ہیں۔ ڈیل تھی، نیگوسیشنز تھی، سسٹم فٹیگ تھا، بہت ساری باتیں میں ابھی آپ کے ساتھ کرتی ہوں۔ تو یہ 2 مہینے میں نے اس لیے لیے کہ پارٹ 2 ریکارڈ کرنے میں، کہ پہلے میں چاہتی تھی کہ میں دیکھ لوں کہ یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں جب گراؤنڈ پر نظر آنے لگیں گی، پھر میں آپ سے دوبارہ کلام کروں گی، پھر آپ سے دوبارہ بات کروں گی کہ دس از واٹ آئی واز سیئنگ۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی، اور ہمارا جو پرسپیکٹو ہوتا ہے نا وہ ہمارا نالج ہوتا ہے۔ وقت سے پہلے ہم بات کر دیتے ہیں تو وہ سمجھ آنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اب جب وہ چیزیں گراؤنڈ پر آ گئی ہیں تھوڑی بہت، تو پھر میں دوبارہ آپ سے بات کر رہی ہوں کہ اب یہ تھا جو میں کہہ رہی تھی، اور اب اس کو اس طرح سے دیکھیے، اور اب اس طرح سے یہ بات ہونے جا رہی۔ میں نے آپ کو کیا سمجھایا تھا؟ ایسٹرالوجی کی ایک برانچ ہوتی ہے جس کو ہم ہسٹوریکل ایسٹرالوجی کہتے ہیں۔ ہسٹوریکل ایسٹرالوجی جو ہوتی ہے اس میں ہم لیڈرز کو اسٹڈی کرتے ہیں، لیڈرشپ سٹائل کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ لیڈرز ہوتے ہیں، کوئی سن ٹائپ لیڈر ہوتا ہے، کوئی مرکری ٹائپ لیڈر ہوتا ہے، کوئی جوپیٹر ٹائپ لیڈر ہوتا ہے۔ یہ ڈفرینٹ دنیا میں لیڈرز ہوتے ہیں، اور ایک بہت ریئر کہیں کبھی ملکوں میں کوئی لیڈر ہوتا ہے جو پلوٹو ٹائپ لیڈر ہوتا ہے، یا جس کو آپ پلوٹو فگر کہہ دیتے ہیں۔ پلوٹو فگر کون ہوتا ہے؟ پلوٹو فگر کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے۔ عمران خان جو ہے یہ پلوٹو لیڈر کے طور پر ہماری ہسٹوریکل ایسٹرالوجی میں ایمرج ہو رہا ہے۔ He's not yet become total Pluto leader, but signs شو ہو رہے ہیں اس ڈیفینیشن پر۔ آپ سمجھ لیجیے 75% تک ابھی، کیونکہ ٹائم باقی ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پلوٹو لیڈر بنتا ہے یا نہیں، بٹ فار ناؤ ہماری جو ڈیفینیشن ہے ہسٹوریکل ایسٹرالوجی میں ایک پلوٹو لیڈر کی، وہ عمران خان کو میں اس حوالے سے پڑھنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران پلوٹو فگر ہے۔ پلوٹو فگر کیا ہوتا ہے؟ پلوٹو فگر وہ ہوتا ہے جو سسٹم کی جڑ پر وار کرتا ہے، جو ٹکر مار دیتا ہے سسٹم کو۔ سسٹم کو ہم کہتے ہیں زحل، سیٹرن۔ پرانا ایک نظام ایک جگہ پر، ایک ملک میں چلتا چلا آ رہا ہے، عوام بھی اس نظام کے عادی ہیں، سب اس نظام کے عادی ہیں۔ وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، جیسا بھی ہے، برا زیادہ تر ہوتا ہے نظام جہاں پر یہ آتی ہے سچویشن۔ سو ایک نظام ہے، وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے، وہ جیسا بھی ہے، وہ چل رہا ہے، اور سال ہر سال سے دہائیوں سے چل رہا ہے، اور کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، اور وہ نظام اسی طرح سے چلتا چلا جاتا ہے۔ یہ میں پچھلے ویڈیو کو تھوڑا سا بریف کر رہی ہوں۔ اس دوران میں ایک لیڈر ایمرج ہوتا ہے۔ وہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اس نظام سے، زحل سے ٹکرا جاتا ہے۔ زحل چونکہ انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے تو وہ جڑ پر وار کرتا ہے، نظام ہل کے رہ جاتا ہے۔ اور پھر چونکہ نظام کی مائٹ بہت زیادہ ہے، نظام میں طاقت بہت زیادہ ہے، سو نظام جو ہے وہ اس پلوٹو کا سیٹرن سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ سیٹرن کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے، اور وہ سیٹرن کو پر اپنی پوری مائٹ سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کو نظروں سے غائب کر دیتا ہے، اس پر کیسز بنا دیتا ہے، اسے خاموش کر دیتا ہے، اور نظروں سے اوجھل کر کے غائب کر دیتا ہے، بیکاز نظام کو لگتا ہے کہ یہی ایک حل ہے ایسے مجرم کا جس نے مجھے ٹکر ماری ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟
نظام سیٹرن اور پلوٹو ٹکراؤ، سیٹرن نے پلوٹو کو غائب کر دیا۔ یہ جو خاموشی ہوتی ہے اور غائب ہونا ہوتا ہے، نظروں سے اوجھل ہونا ہوتا ہے، جہاں سے وہ لیڈر ایمرج ہوتا ہے، کیونکہ پبلک لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب اسے پبلک پاور حاصل ہو جاتی ہے پلوٹو کو، کیونکہ اس نے جڑ پر وار کیا ہوتا ہے، نظام کو ہلایا ہوتا ہے، نظام کو ایکسپوز کیا ہوتا ہے، لوگ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم کیا کچھ سفر کرتے رہے ہیں، ہم نے کیا کچھ برداشت کرتے رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی نجات دلا سکتا ہے، جس نے ہمیں ریئلائز کرایا وہی ہمیں نجات دلا سکتا ہے۔ سو لوگوں کی وہ ایک وش بن جاتا ہے، لوگوں کی وہ خواہش بن جاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک بھی بات آ گئی۔ اس کی خاموشی ہی اس کی طاقت بن جاتی ہے۔ پلوٹو کا نظروں سے اوجھل ہونا، کیونکہ پلوٹو جو ہے وہ نظر آتا ہے، ہمیں ٹیلیسکوپ سے نظر آتا ہے، ورنہ نظر بھی نہیں آتا۔ سو جتنا زیادہ پلوٹو نظروں سے غائب ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ سو یہی کچھ عمران خان کے ساتھ بھی ہوا۔ نظام نے واضح طور پر اسے خاموش کرنے کی ہر طرح کی کوشش کر لی، لیکن جتنا اسے خاموش کیا گیا اتنی زیادہ وہ وش بنتا چلا گیا۔ تو ہسٹوریکل ایسٹرولوجی میں یہ جو سینیریو ہے، اس کو کہتے ہیں پلوٹو فگر ورسز سیٹرن سسٹم، نظام سے ٹکراؤ۔ پھر کچھ عرصہ تک تو مائٹ برقرار رہتی ہے سیٹرن کی، نظام کی۔ نظام اپنی ہر کوشش کر لیتا ہے، اس پہ کیس بنا دیتا ہے، اس پہ الزامات لگا دیتا ہے، اس کو نظروں سے غائب کر دیتا ہے، اور ہر چیز الٹ کر اس کی فیور میں چلی جاتی ہے۔ اور لوگ جو ہیں ان کا جو ایموشن ہے وہ کہتا ہے کہ جو نظام ہے وہ غلط ہے، اور پھر دونوں میں ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جو پلوٹو ہے اس کے پیچھے عوام ہوتی ہے، جو سیٹرن ہے اس کے پیچھے مائٹ ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں اور ٹکرا کر پھر دونوں ہی تھک جاتے ہیں۔ پلوٹو نہیں تھکتا کیونکہ اس کے وہ نظروں سے اوجھل ہے، لیکن نظام میں کریک آنے لگ جاتے ہیں، نظام کو فٹیگ ہو جاتی ہے، نظام تھک جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس دوران میں پلوٹو نے بھی بہت برداشت کیا ہوتا ہے، پیشنس، اپنی پیشنس سے برداشت کیا ہوتا ہے۔ اتنے لوہے کے اعصاب کسی کے نہیں ہوتے دنیا میں، کوئی ہوتا ہے کہ جو اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ نظام کی ٹکر کو سہ جائے۔ سو عمران نے نظام کی ٹکر کو سہ لیا، برداشت کر لیا۔ دونوں کا جو ٹکراؤ تھا اس میں عمران نے بہت ہمت، بہت پیشنس، بہت برداشت، ہمیں نہیں پتا وہ کس چیز سے گزرا، لیکن نظام بھی فٹیگ ہو گیا ہے۔ جب نظام فٹیگ ہو جاتا ہے اور پلوٹو جب سیٹرن فٹیگ ہو جاتا ہے، پلوٹو ریئلائز کرتا ہے کہ ناؤ از دا ٹائم کہ جب گریٹر گڈ کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، کیونکہ آپ نظام کو گرا دیں، نظام کو ختم کر دیں تو وہ آپ کے ملک کے لیے خطرہ ہوتا ہے، وہ آپ کے لوگوں کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ پلوٹو ریئلائزز دس، سیٹرن آلسو ریئلائزز دس۔ سو دونوں جو ہیں یہ پھر ایک نئے سرے سے نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس پر سب لوگوں نے، آپ لوگوں نے اس بات کو ناپسند کیا تھا کہ عمران کب نیگوشیٹ کر سکتا ہے، عمران کہاں سے ڈیل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک پوری ہسٹری ہے، ایک تھیوری ہے جس پر میں بات کر رہی ہوں، اور میں ناموں سے لے کر بات نہیں کر رہی، میں صرف آپ کو پلانٹس کی ہسٹوریکل ایسٹرولوجی کی بات کر رہی ہوں۔ پھر جب دونوں ہی ایک جو نظام ہے، ایک ملک ہے، ایک عوام ہے، اس کو چلتے رہنا دینا چاہتے، اس کو کوئی نہیں ختم کرنا چاہتا دونوں میں سے، تو پھر دونوں ایک نئے سرے سے نیگوسیشن کی ٹیبل پر آتے ہیں۔ پلوٹو نے حد سے زیادہ برداشت کر لیا ہوتا ہے اور سسٹم اب حد سے زیادہ تھک جاتا ہے۔ پھر دونوں ٹیبل پر آ کر بیٹھتے ہیں، بیہائنڈ دا سینز نیگوسیشنز ہوتی ہیں۔ وہ نیگوسیشن اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی جس کے ہم عادی ہیں، جس طرح ڈیلز کی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ نہ وہ ڈیل ہے نہ وہ نیگوسیشن ہے۔ ملک کی خاطر، لوگوں کی خاطر، پبلک کی خاطر کچھ دو کچھ لو، یہ بات چیت ہوتی ہے۔
اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریشن کی باتیں کرتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کے لیے، ان لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کر کسی ایسے پوائنٹ پر آنا ہے جہاں پر ہم لوگوں کے لیے، عوام کے لیے کچھ بہتری کر سکیں۔ اب ہم اس 4th سٹیج پر ہیں، 5 سٹیجز ہوتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو اب یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر عمران جو ہے اس کی برداشت بہت زیادہ ہو گئی، یا اسے پوائزن دیا گیا، یا اس کی آنکھ، یا واٹ ایور، تو اس کو بھی ریئلائز ہو گئی، اور عوام کا جو حال ہے، وہ سسٹم بھی اس وقت فٹیگ ہے، اس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، وہ گرنے کے قریب ہے۔ تو ڈیل تو جو ہماری طرح کی ڈیل ہے وہ تو عمران نہیں، پلوٹو نہیں کر سکتا۔ پلوٹو لیڈر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں کرتا، جس کے لیے اس نے اتنی پی کاٹی ہوتی ہے، اتنی تکلیف سے وہ گزرا ہوتا ہے، اتنی پیشنس، تو ساری پیشنس، ساری تکلیف کا پلوٹو کی نیچر ہی نہیں ہے۔ آپ نے اسکارپیوس کو دیکھا نا، اسکارپیوس کا مالک ہوتا ہے پلوٹو۔ اسکارپیو مر جانے کو ترجیح دیتا، اپنے یعنی کہ جھکنا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے میں اکھڑ جانا ہے، میں نے جھکنا نہیں ہے۔ یہ پلوٹو کی نیچر ہے۔ تو وہ ڈیل تو عمران کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ہو ہی جتنا میں نے اس کا ذائچہ ہاتھ، جتنا کچھ میں نے اس کو اسٹڈی کیا، آئی نو کہ وہ جسے کہتے ہیں، جیسے آندھی ہے، بہت شدید آندھی ہے، تو اس آندھی کے آگے وہ اکھڑنا پسند کرے گا، جھکنا پسند نہیں کرے گا۔ تو اس بات کو سیٹرن نظام سمجھ چکا۔ سو نظام جب نیگوشیٹ کرے گا، سیٹرن جب نیگوشیٹ کرے گا پلوٹو سے، تو وہ پلوٹو کی نیچر کو سامنے رکھے گا۔ اور پھر پلوٹو جب نیگوشیٹ کرے گا سیٹرن کے ساتھ، تو وہ سیٹرن کی نیچر کو سامنے رکھے گا۔ ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے، ہم ایک نئے ایرا میں ہیں، یہاں وہ پرانی باتیں نہیں ہو سکتی، وہ پرانے نظام، وہ پرانے سسٹمز نہیں چل سکتے۔ Now is the time جب عمران خان کو جیل سے باہر لانا پڑے گا۔ عمران کو بہت دیر تک اب جیل میں بند کر کے نظام نہیں رکھ سکتا۔ نظام کی بھی حد ہو گئی ہے، پلوٹو کی بھی حد ہو گئی۔ سو بائی اپریل، پہلا ونڈو اپریل میں ہے۔ مارچ کا مہینہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، بہت کچھ ہونا ہے نظام میں، سسٹم میں، ماحول میں۔ ایک تو رمضان بھی ہے، پھر مرکری بھی ریٹروگریڈ ہے، پھر ایکلپس سیزن بھی ہے، اور اس کے بعد نظام فٹیگ میں ہے۔ اور جو پلوٹو ہے وہ آبویسلی پیشنس اس کی ہے یا نہیں ہے، بٹ آبویسلی اس کی آئیز کا پرابلم ہے، اسے باہر آنا پڑے گا، چاہے وہ چاہے یا وہ نہ چاہے، یا واٹ ایور جو بھی ریزن ہے۔ سو فرسٹ ونڈو اپریل ہے۔ بائی دی اینڈ آف اپریل عمران کو، اس دور میں عمران خان کو جیل سے باہر آ جانا چاہیے۔ اور اگر اپریل نہیں، پلانٹری بات کر رہی ہوں، تو اول تو مجھے لگتا ہے کہ اسی ٹائم میں دونوں جو ہیں یہ کسی کمپرومائز پر آ جائیں گے۔ پھر کمپرومائز کا ورڈ غلط مت سمجھیے، کمپرومائز میں نے کہا نہ عمران نے کرنا نہ نظام نے کرنا، ان دونوں کی فطرت میں نہیں ہے۔ پلوٹو اور سیٹرن دونوں کی نیچر میں جھکنا نہیں ہے۔ سو اپنے اپنے لیول پر، اپنے اپنے طرح سے کنٹری کے لیے، فار دا پبلک، فار دا گریٹر گڈ، they will sit on the table and try and integrate with each other۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے، پر ہوگا، آپ دیکھیں گے، بیکاز ہم نے اپنی جو یہ ایک تھیوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ پلوٹو لیڈر کون سا ہوتا ہے۔ عمران میں ساری چیزیں پلوٹو لیڈر کی، اور پھر اس کا انجام یوں ہوتا ہے۔ یہ ایک اسٹڈی ہے جو میں آپ کے ساتھ، ایک تھیسس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اور پلانٹری ساری چیزیں پلانٹس پر رکھ کر میں نے بات کی ہے، کیونکہ گرہن کے سیزن کے بعد دنیا میں تبدیلیاں آنی ہے۔ کیا اب امریکہ سمجھ لیجئے، کیا اب دنیا سمجھ لیجئے، بہت تبدیلیاں، اور اس ماحول میں، اتنی بڑی بڑی تبدیلیوں کے ماحول میں، یہاں پر فار دا گریٹر گڈ سیٹرن اینڈ پلوٹو ول
try and adjust and come with some solution. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.